السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے دروس کے اندر ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہیں، یعنی نواقض وضو جو ہیں وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے، اور اس کے اندر ہم نے کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 78 سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ 3-4 احادیث اکٹھی بیان کی گئی ہیں اور ان کا ایک ہی موضوع ہے کہ کیا نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث ہے۔ جی عامر بھی آپ ذرا اس کا متن پڑھ دیں۔ وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الصحي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد وطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذه الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف۔ چلیں جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، ابو سفیان بن حرب۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک جو ہے شام کے گورنر رہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس میں آ کر پھر مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ امیر مقرر ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو لوگوں نے امیر مقرر کر لیا، لیکن ان کی باہمی طور پر صلح ہو گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متفق علیہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ آپ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جو ہے امیر المومنین اور خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین آنکھ جو ہے یہ وکاء الصحیح، یہ مقعد کا تسمہ ہے، مقعد کی بندش ہے، یعنی انسان کی جو جائے پخانہ ہے، جب تک انسان جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں انسان کی کھلی ہوتی ہیں، تو اس وقت تک اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری مقعد سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، ہوا وغیرہ، یا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب آدمی سو جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میری مقعد سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آنکھ جو ہے یہ مقعد کی بندش ہے یا مقعد کا تسمہ ہے، یعنی جیسے مشکیزہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تسمہ باندھ دیا جائے تو اس سے پانی جو ہے وہ نہیں نکلتا، وہ بند ہوتا ہے، لیکن جب اس کا تسمہ کھول دیا جائے تو اس سے پانی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آنکھ جو ہے، آنکھ کا کھلا ہونا یعنی جاگتے ہونا، یہ گویا کہ مقعد کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے انسان کا، اور ہوا کے خروج کو روکتا ہے۔ لیکن فَإِذَا، پس جب
نامت سو جائیں، العینان دونوں آنکھیں، جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، استطلق تو کھل جاتا ہے، الوقاء وہ تسمہ یا وہ بندش جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ تو رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے، والطبرانی اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، وزادہ اور امام طبرانی نے یہ الفاظ بھی زائد کیے ہیں، یہ الفاظ بھی زائد بیان کیے ہیں کہ ومن نام، اور جو سو جائے، فلیتوضأ، پس چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ وہذہ زیادۃ فی ھذا الحدیث، اور مذکورہ زیادتی جو ہے، یعنی جو امام طبرانی نے بیان کی ہے، فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں، عند ابی داود، یہ امام ابو داود میں بھی موجود ہے، من حدیث علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں، یعنی ابو داود شریف کے اندر یہی روایت جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کے اندر یہ زیادتی بھی موجود ہے، دون قولہ، لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں، استطلق الوقاء، کہ اس کا جو تسمہ ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ دو حدیثیں ہیں، ایک مکمل ہے اور ایک اس کا کچھ ٹکڑا ہے۔ اور آگے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وفی کلا الاسنادین ضعف، اور ان دونوں سندوں کے اندر کچھ کمزوری ہے۔ تو یہاں تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ دونوں سندوں کے اندر جو ہے وہ ضعف ہے، لیکن امام نووی اور امام منذری اور ابن الصلاح وغیرہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ضعف ہے یہ بہت نرم ضعف ہے، اور ابن الصلاح نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے یعنی اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی بخاری یا مسلم کی یا صحیح احادیث ہوتی ہیں، لیکن ایک بات ان احادیث سے سمجھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نیند جو ہے، نیند بذات خود جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ نیند کی وجہ سے ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہوا جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، لہٰذا اس ظن غالب پر بنا کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس آدمی کو وضو کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ نیند اگرچہ بذات خود ناقض وضو نہیں، لیکن نیند کے باعث ہوا کا خروج ہونے کا جو ظن ہے، ظن غالب ہے، اس بنا پر نیند سے اگر کوئی آدمی اٹھتا ہے یا نیند میں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس شخص کو وضو کرنا چاہیے۔ جی، اسی سے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس سے جو نقاط مستنبط ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ولی ابی داود ایضا، اور ابو داود میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا، جو سیدنا عبداللہ بن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ انما الوضوء، بے شک وضو، علی اس شخص پر ہے، من ناما جو سو جائے، مضطجعا پہلو کے بل، جو پہلو کے بل لیٹ جائے، سو جائے، اس کے اوپر وضو ہے۔ وفی اسنادہ ضعف ایضا، اور اس حدیث کی سند میں بھی ضعف ہے، کمزوری ہے۔ تو اصل چیز ہے نیند، گہری نیند آ جانا، ایک ہے ہلکی نیند اور ایک ہوتی ہے گہری نیند۔ گہری نیند میں انسان کا اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اعضاء میں سے کچھ چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو چونکہ اس میں ظن غالب یہی ہے کہ کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، لہٰذا جو بندہ گہری نیند میں چلا جائے، جیسے اس روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ مستجن، پہلو کے بل لیٹ جائے، تو عموماً پہلو کے بل لیٹنے سے انسان گہری نیند چلا جاتا ہے۔ تو جو بندہ گہری نیند میں چلا جائے گا اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی اگر لیٹ کر نہیں، بیٹھ کر جو ہے وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو حکم لیٹ کر سونے والے کا ہے، کیونکہ یہاں
اکثریت یا ظن غالب والی چیز کو سامنے رکھا گیا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی لیٹ کر سوئے اس کو تو گہری نیند آ جاتی ہے، اور جو بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کو عموماً گہری نیند نہیں آتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گہری نیند آئے تو وہ گر جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے بھی گہری نیند کر لیتے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہوگی کہ جو بھی گہری نیند میں چلا گیا اس کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں رہتا، لہذا ایسے بندے کو وضو کرنا ہوگا۔ تو ان تینوں احادیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، یعنی اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ظن غالب یہ ہے کہ اس کے اعضاء سے کچھ نہ کچھ نکل گیا یا ہوا کا خروج ہو گیا، اور اس سے مراد ایسی نیند ہے جو گہری ہو، جس میں انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہوں اور ہوا کے خروج کا ظن غالب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں، بلکہ نیند میں اعضاء کے ڈھیلے ہونے اور ہوا کے خروج کی بنیاد پر نیند کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ہوا کا خروج جو ہے وہ ناقض وضو ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں ما خرج من السبیلین، کہ جو چیز بھی سبیلین سے خارج ہو جائے، مقعد سے خارج ہو جائے، قبل سے خارج ہو جائے یا دبر سے خارج ہو جائے، پیشاب والی جگہ سے خارج ہو جائے یا جائے پخانہ سے خارج ہو جائے، وہ ناقض وضو ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی جو ہمیں سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں انسان کو ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے نماز کے اندر، جب انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو ہلکی سی اونگ آتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ جب آپ رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا آپ جو ہے قیام میں ہیں، تو اگر وہ صرف اونگ آئی ہے، گہری نیند نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ انسان کو اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ جی، اس کے بعد پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے یا اس کو ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی شک ہوتا ہے، پکا یقین نہیں ہوتا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے۔ تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں، صرف شک کی بنیاد پر؟ ایک ہے کہ اس کو یقین ہو جائے، یعنی کہ وہ باقاعدہ ہوا کے خروج کی آواز سن لے یا اس کی بو جو ہے وہ محسوس کر لے، یعنی اس کو یقین ہو جائے، تو کیا اس وقت وہ اپنی نماز کو توڑ دے گا یا اپنی نماز کو جاری رکھے گا؟ تو یہ آگے 3-4 احادیث جو ہیں وہ اسی موضوع پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ ہم پہلے احادیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے مستنبط نکات جو ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے۔ جی آگے کون پڑھیں گے عبارت؟ سر میں پڑھ دوں؟ جی آپ پڑھ دیں۔ جی سر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی احدکم الشیطان فی صلاته فینفخ فی مقعدته فیخیل الیہ انه احدث ولم یحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ جی، اخرجہ البزار، پڑھ دیں، آگے بھی پڑھ دیں۔ جی سر، وہ نیکسٹ پیج ہے۔ جی، اخرجہ البزار وأصلہ في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد۔ من حدیث عبد اللہ بن زید، من حدیث عبد اللہ بن زید جی رضی اللہ عنہ۔ جی، آگے بھی پڑھ دیں، آخر تک پڑھ دیں۔
ولمسلم ولمسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نحوہ جی وللحاکم عن ابی سعید مرفوعا اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک قد احدثت فلیقتل انک کذبت فلیقل واخرجہ انک کذبت فلیقل انک کذبت واخرجہ ابن حبان بلفظ فلیقتل فی نفسہ فلیقل فی نفسہ فلیقل فی نفسہ. جی، شیطان جو ہے وہ ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے، اور اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مگن رہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کو بجا لاتا رہے. تو چنانچہ شیطان اپنی خواستیں کرتے ہوئے جب بھی کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کو شک میں ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا آپ بے وضو ہو گئے ہیں. وہ شک میں ڈالتا ہے تاکہ یہ بندہ جو ہے وہ نماز ختم کر دے اور شکوک و شبہات کا جو ہے وہ شکار رہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہی ہمیں تعلیمات دیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو تم نے کیا کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی احدکم آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس، یأتی آتا ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الشیطان شیطان، فی صلاتہ اس کی نماز میں، فینفخ پس وہ پھونک مارتا ہے، فی مقعدتہ اس کی مقعد میں، جائے پخانہ میں، فیخیل اور خیال دلایا جاتا ہے الیہ اس شخص کو، یعنی اس کو خیال آتا ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا، یعنی انسان کو دھوکہ دیتا ہے شیطان جو ہے. تو کیا خیال دلایا جاتا ہے کہ انہ احدث کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، وہ حدث سے ہو گیا یعنی بے وضو ہو گیا ہے. ولم یحدث حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوتا، حدث سے نہیں ہوتا ہے. فاذا وجد ذلک جب تم میں سے کوئی شخص پائے یہ صورتحال، فلا ینصرف تو اپنی نماز سے نہ پلٹے، حتی یسمع حتیٰ کہ وہ سن لے، صوتاً آواز، او یجد ریحاً یا وہ پالے بو کو، بدبو کو پالے یا آواز کو سن لے، یعنی کہ اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پیٹ کے اندر جب قبض کی شکایت ہو یا اس کو گیس کی شکایت ہو تو پیٹ کے اندر سے بھی کئی دفعہ آوازیں آتی ہیں، تو وہ ہوا کا خروج نہیں ہوتا، وہ آنتنوں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہوا جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہی گھوم پھر رہی ہوتی ہے. تو پیٹ کے اندر سے جتنی بھی آوازیں آتی رہیں یا ہوا جتنی بھی گھومتی پھرتی رہے، جب تک وہ مقعد سے خارج نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وضو جو ہے وہ انسان کا باقی رہتا ہے. اس کے بعد آگے الفاظ ہیں اخرجہ البزار، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے، وَأَصْلُهُ اور اس کی اصل یعنی اس کا معنی جو ہے وہ فی الصحیحین صحیحین میں، من حدیث عبداللہ بن زید عبداللہ بن زید کی حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، یعنی یہی معنی جو ہے وہ صحیحین میں عبداللہ بن زید کی حدیث میں بھی بیان ہوا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ عن ابی ہریرہ، اور مسلم میں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نحوہ ایسی ہی حدیث جو ہے وہ مروی ہے. وللحاکمی اور حاکم نے، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر عن ابی سعید مرفوعا ابو سعید خدری سے مرفوعا یہ روایت بیان کی ہے کہ اذا جاء احدکم جب آئے تمہارے پاس الشیطان شیطان، فقال اور وہ کہے انکا بے شک تو قد احدثت بے شک تو بے وضو ہو گیا ہے، یعنی تو حدث سے ہو گیا ہے، تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے. فَيَقُولُ پس یہ کہ وہ بندہ کہے انکا کذبت
بے شک تو نے جھوٹ بولا ہے، یعنی شیطان کو آگے سے کہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ وَأَخْرَجَهُ ابن حبان، اور ابن حبان جو ہے انہوں نے یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں کہ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ، کہ یہ بات جو ہے وہ اپنے دل میں کہے، یعنی زبان سے نہیں کہنا کہ انک کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ نماز کے اندر زبان سے گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، دل میں جو ہے وہ شیطان خبیث کو کہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے 4 احادیث ہیں، جن میں سے ایک مکمل حدیث ہے اور باقی احادیث جو ہیں ان کے کچھ ٹکڑے ہیں، اور آخر میں بھی ایک مکمل حدیث موجود ہے، اور چاروں کا ایک ہی موضوع ہے۔ تو بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اندر یہ شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو شک کی بنیاد پر وہ اپنی نماز نہیں توڑے گا جب تک اس کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، ہوا کی وہ آواز سن لے یا وہ اس کی بو محسوس کر لے، یعنی کہ اس کو یقین ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آواز نہیں سن سکتا ہے، کانوں سے بہرا ہے، اور پھر ایک بندہ ایسا ہے جس کی قوت شامہ جو ہے وہ یا تو ختم ہو چکی ہے یا کمزور ہے، وہ بو محسوس نہیں کر سکتا، تو اگر اس کو شک ہو تو یا وہ آواز نہ سن پائے یا اس بو کو محسوس نہ کر پائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سننے یا بو محسوس کرنے کو بیان کیا ہے، یہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے، آواز سننے سے یقین ہو جائے یا بو جو ہے سونگنے سے یقین ہو جائے، یعنی شک دور ہو جائے۔ شک کی بنیاد پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو بندہ بہرا ہے کانوں سے، یا جو بندہ بو محسوس نہیں کرتا ہے، اس کی قوت شامہ جو ہے وہ خراب ہے، تو اگر ایسے بندے کی ہوا خارج ہوتی ہے تو بے شک اس کو بو نہ بھی آئے یا اس کو جو ہے آواز نہ بھی سنائی دے، اگر اس کو یقین ہے کہ میری مقعد سے ہوا خارج ہوئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس انسان کو یقین حاصل ہو جانا چاہیے، اور یقین کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے، آواز سے ہو جائے یا پھر بو سے ہو جائے، یا ہوا خارج ہوتے وقت انسان کو یقینی طور پر علم ہو جائے کہ میری ہوا خارج ہو رہی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر آواز کے ہوا خارج ہوتی ہے اور بو بھی اس کی نہیں آتی ہے، تو لیکن یقین ہوتا ہے بندے کو جی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ بندوں کی نماز خراب کرتا ہے، اور اسے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور ان کی عبادت سے شدید عداوت ہے۔ کبھی جو ہے وہ بے وضو ہونے کا شک ڈالتا ہے، اور ایک شیطان ایسا ہے کہ وہ نماز کے اندر آ کر انسان کو بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کا نام جو ہے خنزب ہے، یقال له خنزب، اس شیطان کا نام خنزب ہے، اور وہ نماز میں آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، وہ فلاں چیز بھی یاد کرو، فلاں چیز بھی یاد کرو، تو وہ جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد کروانا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ انتہائی خضوع خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ پھر ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کا باقاعدہ وجود موجود ہے، اور وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو جو ہے وہ ورغلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے وجود کے ہی منکر ہیں، لیکن یہ احادیث مبارکہ جو ہیں، اور بے شمار دلائل ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن ان احادیث مبارکہ سے بھی شیطان کے وجود پر استدلال ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو وسوسہ آئے یا شک ہو تو اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں، اور وہ شک دور کرنے کا یا شیطانی وسوسہ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب شیطان نماز میں انسان کو تنگ کر رہا ہو تو آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب جو ہے ہلکا ہلکا تھوک پھینکیں، یعنی تھو تھو کریں، تو اس سے آپ کو افاقہ ہوگا اور شیطانی وساوس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان احادیث سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا دینی دشمن ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ سختی سے پیش آ سکتے ہیں۔
جیسا کہ شیطان جب آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ اس کو کہیں انکا کذبتا، کہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو یہ گویا کہ شیطان کے ساتھ قدر سختی ہے. تو نرمی جو ہے وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن مجید میں جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. اور پھر یہ شیطان جو ہے یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے. ایک حدیث کے اندر اس کو کذوب کہا گیا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو معلق بیان کیا ہے کہ یہ کذوب ہے، بہت جھوٹا ہے. اور جب وہ آیت الکرسی والا معاملہ پیش آیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مال غنیمت کی سیکورٹی کر رہے تھے، تو یہ چور کی شکل میں آیا اور پکڑا گیا ایک دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور پھر خود ہی بتا کر گیا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے کہ کوئی شخص آپ کی چوری نہیں کرے گا. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے. تو شیطان جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول کر انسان کو گمراہ کرتا ہے. کبھی کسی پہلو سے جھوٹ بولے گا، کبھی کسی پہلو سے جھوٹ بولے گا، اور پھر لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. انتہائی پرلے درجے کا جھوٹا اور فراڈیا ہے. اور پھر علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی جھوٹ بولتا ہے کہ غیب کی خبریں لوگوں کو بتائے کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یا ایسے ہونا چاہیے، یا اس طرح کر کے. تو ان احادیث سے جو مسائل ہمارے سامنے آئے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیا باب ہے وہ ہے قضاء حاجت کا باب. چونکہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے کہ جس طرح کھانا کھانا انسان کی فطری ضرورت ہے، اسی طرح قضاء حاجت کرنا یہ بھی انسان کی فطرتی ضرورت ہے. اور انسان عموماً جو ہے غفلت اور نسیان کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بندے کو ہر وقت ذکر الہی کے اندر مصروف رہنے کے لیے تمام اوقات میں ہر لمحے میں ذکر الہی کا حکم دیا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھے، گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے، مسجد سے نکلے تو دعا پڑھے، نئے کپڑے پہنے تو دعا پڑھے، کھانا کھائے تو دعا پڑھے، سوئے تو دعا پڑھے، اٹھے تو دعا پڑھے. اسی طرح جب بیت الخلاء میں جائے تو بھی اس کو دعا پڑھنی چاہیے، اور جب بیت الخلاء سے نکلے تو بھی اس کو دعا پڑھنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کو تازہ رکھنے کا حکم دیا ہے. انسان کو کسی لمحہ بھی یاد الہی سے اور ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس باب کے اندر بیت الخلاء کے آداب بیان کیے جائیں گے کہ کون کون سی چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے اور کون کون سی چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں اس باب کے اندر انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. تو اس باب میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. جی اس کی عبارت پڑھ دیں. کون پڑھے گا اس کی عبارت؟ سر میں پڑھوں؟ سر میں پڑھ دیتی ہوں. جی چلیں فاطمہ جاوید آپ پڑھ دیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان انس بن مالکن، مالکن پڑھیں گے، تنوین آئے گی اس کے نیچے کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. جی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجہ الاربعۃ وهو معلول. جی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت انس جو ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. ابھی ان کی چھوٹی سی عمر تھی تو ان کی والدہ نے
ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرا یہ بچہ رکھ لیں اور یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو چونکہ حضرت انس جو ہیں وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، اور پھر وضو کے وقت، طہارت کے وقت، قضاء حاجت کے وقت آپ کو پانی وغیرہ مہیا کرتے، یا لوٹا اور برچھی جو ہے وہ ساتھ اٹھاتے۔ تو اس طرح چونکہ خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع ان کو ملا، تو یہ روایات جو ہے عموماً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو وضع خاتمہ، تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو 4 ائمہ نے بیان کیا ہے، وہو معلول، اور یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس کے اندر ایک علت موجود ہے۔ وہ علت کیا ہے؟ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے حمام، تو بعض محدثین نے کہا کہ حمام جو راوی ہیں ان کو وہم ہوا ہے، لیکن دیگر محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ثقہ راوی تھے، یعنی کہ حمام جو ہیں وہ بھی ثقہ راوی تھے، جیسے ابن معین جو ہیں انہوں نے اسے ثقہ راوی کہا ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے بالکل ضعیف درجے کے نہیں ہے، حسن درجے کی روایت ہوگی، کیونکہ بہت سارے محدثین نے ان کو ثقہ راوی قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کو 4 ائمہ نے بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی کو کیوں اتارتے تھے؟ انگوٹھی اتارنے میں کیا مطلب کس علت ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ در حقیقت بطور زیور کے نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مہر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیادہ تر بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور اس میں جو نگینہ ہے، نگینے کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو وجہ یہ بنی کہ جب آپ کے پاس دیگر بادشاہوں کے خط آتے تو ان کے اوپر مہر لگی ہوتی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ جب ہماری طرف سے ان بادشاہوں کو خط جائے، کیونکہ اس وقت بادشاہ کوئی بھی ایسا خط جس کے اوپر مہر نہیں ہوتی تھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مہر جو ہے بنوائی، اور وہ انگوٹھی کی شکل میں تھی، اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس کا انداز یہ تھا کہ سب سے نیچے محمد اور اس کے اوپر رسول اور سب سے اوپر اللہ، یہ تو چونکہ اللہ کا مقدس نام جو ہے اس انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جاتے تو وہ انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ مقدس چیز جس پہ اللہ کا نام ہو، یا قرآن مجید کے الفاظ ہوں، یا اسی طرح مقدس جملے اس پر لکھے ہوئے ہوں، وہ واش روم میں اور بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانے چاہیے۔ تو یہ گویا کہ بیت الخلاء میں جانے کا پہلا ادب ہے کہ کوئی بھی مقدس اور محترم چیز جو ہے وہ بیت الخلاء میں نہیں لے جانی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اس حدیث سے چند ایک جو مسائل معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ مرد جو ہے وہ سونا نہیں پہن سکتا، لہذا مرد جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی بنا لے، یا چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی بنا کر وہ پہن سکتا ہے۔ سونا جو ہے وہ مرد پر حرام ہے، عورتیں جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہیں۔ اور پھر یہ جو انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی، یہ بطور سنت کے نہیں تھی، بلکہ یہ بطور ضرورت کے تھی، کیونکہ آپ اس کو بطور عبادت کے نہیں بلکہ اپنے ایک عہدے کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اس بنیاد پر اس کو پہنتے تھے۔ اور پھر اس کا بھی اعتبار جو ہے وہ عرف پر ہے کہ اگر کسی زمانے میں ایسا عرف آ جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی مہر
کو قابل قبول کرتے ہوں تو پھر انگوٹھی کی شکل میں مہر بنوا دی جائے. لیکن اگر ایسا عرف ہو کہ ربڑ یا لوہے وغیرہ کی جو مہریں جس طرح کے آج کل ہمارے ہاں چل رہی ہیں وہ زیادہ تر لوگ ان کو معتبر سمجھتے ہوں، تو اس طرح کی مہر جو ہے وہ بنوا لی جائے اور انگوٹھی کی پھر ضرورت نہیں ہے. تو یہ انگوٹھی جو ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر تھی. پھر عورتیں جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہیں اور سونے کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، لیکن مرد جو ہے وہ صرف سونے کو نہیں پہنیں گے، سونے کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائیں جس پر اللہ کا نام ہو. تو جہاں بیت الخلاء میں لے جانا درست نہیں ہے، اسی طرح ایسے اوراق جن پر اللہ کا نام ہو ان کو گندگی میں یا اسی طرح بلدیہ میں یا گٹروں میں پھینکنا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے اور اللہ کے نام کے تقدس کے خلاف ہے. ہاں البتہ ایک ایسی بات کہ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہے اور اس کے اوپر اس طرح اللہ کا نام یا کوئی مقدس لفظ لکھا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اگر واش روم میں نہیں لے کے جاؤں گا تو پیچھے سے چوری ہو جائے. جی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ایسی چیز جس کو واش روم میں لے جانا آپ کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے، اگر اس کے چوری ہو جانے کا خدشہ ہو تو پھر اضطراری کیفیت میں، یعنی یہ تو ہماری مجبوری ہے، تو اضطراری کیفیت میں آپ اس کو واش روم میں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو پردے میں لے کر جائیں. انگوٹھی ہے تو اتار کر جیب میں ڈال لیں، یا اور کوئی چیز ہے تو اس کو بھی چھپا کر اس انداز میں لے کر جائیں کہ وہ چیز وہاں پر کھلے نہیں اور اس کا احترام جو ہے وہ بھی قائم رہے. اسی سے ایک بات جو ہے وہ محدثین اور فقہاء نے بیان کی ہے اور یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ بیت الخلاء میں مصحف شریف یعنی قرآن مجید لے کر جانا صریح طور پر حرام ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہوگا کہ اگر اس کے چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اگر مصحف چھوٹا ہے تو آپ اس کو جیب میں ڈال لیں، اور اگر بڑا ہے تو اس کے اوپر کوئی غلاف وغیرہ لپیٹ لیں. اور پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے یا موبائل کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا موبائل ہم واش روم میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ تو موبائل کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل ایک آلہ ہے، اگر اس میں کوئی چیز بند کر دی جائے تو وہ چیز سامنے موجود ہی نہیں ہوتی ہے، تو موبائل کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات اس میں پھر یہ بھی ہے کہ آج کل موبائل کی چوری کا اندیشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. آپ موبائل جیب میں لے کر پھر رہے ہوں تو بھی آپ کا موبائل جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے. چلے جائے کہ آپ اس کو باہر رکھ دیں اور واش روم میں چلے جائیں تو پھر پیچھے سے آپ کا موبائل جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو اس لیے موبائل جو ہے وہ آپ لے جا سکتے ہیں واش روم کے اندر، اور موبائل کا وہ حکم نہیں ہوگا جو کہ مصحف کا حکم ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو دوسرا ادب یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو اس وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے. جی 86 نمبر حدیث. ہاں جی اس کا متن پڑھ دیں. جی کون پڑھے گا؟ میں پڑھتا ہوں. جی آپ پڑھ دیں. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اخرجہ السبع. وعنہ انہی سے ہی یعنی سیدنا انس بن مالک سے ہی یہ بھی روایت ہے. قال انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا جب داخل ہوتے الخلاء بیت الخلاء میں قالا تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الخبث خبیث جنوں سے والخبائث اور خبیث جننیوں سے. تو چونکہ شیطان اور جن جو ہیں یہ گندی جگہوں پر اور خبیث مقامات پر رہنے کو پسند کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر یہ موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں
تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگ کر اور یہ دعا پڑھ کر جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کوئی اذیت اور تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے محتاج اور آپ کے در کے سوالی تھے۔ آپ بھی اپنے دفاع کے لیے اللہ رب العزت کی مدد و اعانت مانگتے تھے۔ تو چنانچہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں جاتے تو آپ یہ دعا کرتے، یعنی شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب بیت الخلاء دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسا کہ گھروں میں باقاعدہ پکے اور پختہ واش روم بن گئے ہیں، پہلے تو اس طرح کا انداز نہیں تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دروازے سے داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے وقت ہی آپ یہ دعا پڑھ لیں، اور اگر کوئی شخص قضائے حاجت کھلے میدان میں کر رہا ہے، یعنی کہ سفر میں ہے اور باہر کھلے میدان میں ہے، تو پھر وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ بہت غالب ہے، کیونکہ پناہ اسی سے مانگی جاتی ہے جو صاحب علم ہو اور صاحب قدرت ہو، جو پناہ دے سکے۔ تو اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گندی جگہ جو ہیں وہ شیطانوں کے اڈے ہوتے ہیں، لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے اللہ رب العزت سے پناہ مانگ لی جائے تاکہ یہ شریر اور خبیث نفوس جو ہے یہ آپ کو کوئی اذیت نہ دے سکیں۔ اور اگر آپ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گئے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کچے واش روم یا کچے بیت الخلاء بنے ہوتے تھے، وہاں پر گندگی ہوتی تھی اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا، تو اس میں تو علماء کہتے تھے کہ پھر اندر جا کر یہ دعا نہ پڑھی جائے کیونکہ وہ گندی جگہ ہے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آدمی پہلے باہر نکلے، اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو باہر نکلے اور پھر دعا پڑھ کر جو ہے وہ اندر جائے۔ لیکن آج کل جس طرح کے واش روم بہت صاف ستھرے، اور جب پانی بہایا جاتا ہے تو وہ نجاست بہت دور تک چلی جاتی ہے، گھر سے بھی باہر چلی جاتی ہے گٹروں تک، تو ان کے بارے میں بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ اندر جا کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ واش روم جو ہے بالکل صاف ستھرے ہیں، ان کے اندر نجاست موجود نہیں رہتی ہے۔ جو بھی نجاست وغیرہ پیشاب پخانہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ پانی اس کے اوپر اتنا بہا دیا جاتا ہے کہ وہ نجاست وہاں سے دور نکل جاتی ہے، تو یہ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ جی جی یہ ذرا بند کر لیں اپنا مائک، شبانہ بی بی اپنا مائک بند رکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا لیسن کمپلیٹ کر لیں گے۔ وہ روایت بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدخل الخلاء، آپ داخل ہوتے بیت الخلاء میں، فاحمل انا، بس میں اٹھاتا تھا، وغلام، اور ایک اور غلام ساتھ ہوتا تھا ان کے، کیا اٹھاتے تھے؟ نحوی، میرے جیسا، یعنی میرے جتنا ہی ایک اور بچہ جو ہے وہ ساتھ ہوتا تھا۔ اب اس کا نام تو یہاں موجود نہیں ہے، تو وہ کیا اٹھاتے تھے؟ اداوتن، برتن، پانی کا برتن، من مائن، پانی کا برتن اٹھاتے تھے، وعنزتن، اور ایک برچھی اٹھاتے تھے یا نیزہ ساتھ لے لیتے تھے۔ تو نیزہ اس لیے لے کر جاتے تھے کہ باہر اگر کسی ایسی جگہ پر آپ جو ہیں وہ پیشاب پخانہ کریں اور آپ کو ڈیلے استعمال کرنا پڑے تو آپ اس نیزے کے ساتھ مٹی جو ہے اس کو اکھاڑ سکیں اور ڈیلے جو ہے وہاں سے حاصل کر سکیں۔ تو فیستنجی بالمائی، تو آپ جو ہیں استنجا کرتے پانی کے ساتھ۔
تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں چند ایک مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں کی صف میں جگہ پانے کی سعادت حاصل تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت گزار تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آزاد لوگوں سے خدمت لینا جائز ہے جب کہ وہ اسے اپنے لیے باعث شرف سمجھیں، یعنی مجبور نہ کیا جائے، ان کے اوپر جبر نہ کیا جائے۔ اگر وہ خوشی سے کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے خدمت لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ طہارت میں دوسرے سے مدد لینا جائز ہے۔ اور یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی خدمت میں ان کے خادموں کا تعاون کرنا بھی جائز ہے، جس طرح کہ یہاں ایک دوسرے نوجوان کا تذکرہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاون کر رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ چونکہ دو نوجوانوں کا تذکرہ ہے اور چیزیں بھی دو تھیں، تو ہو سکتا ہے ایک نوجوان نے ایک چیز اٹھائی ہوئی ہو اور ایک چیز جو ہے وہ دوسرے نے اٹھائی ہوئی ہو، یعنی حضرت انس نے ایک چیز اٹھائی ہوئی ہو اور دوسرے نوجوان نے دوسری چیز اٹھائی ہوئی ہو۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جو کام کرنا ہو اس کی پہلے سے مناسب تیاری کر لینی چاہیے۔ اور پھر قضاء حاجت کے لیے سطر کی بھی سخت تاکید ہے، جس طرح کہ اس سے اگلی حدیث کے اندر انشاءاللہ وہ بیان ہوگا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ چھپ کر پردے میں جا کر جو ہے وہ قضاء حاجت جو ہے وہ کرے۔ پھر ڈیلوں کے بغیر صرف پانی پر اکتفا کرنا اور استنجا کرنا۔ اس دور میں چونکہ پانی کم ملتا تھا تو ڈیلوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، مٹی کے ساتھ جو ہے استنجا کرنے کا حکم تھا کہ آپ 3 ڈیلیں کم از کم استعمال کریں۔ لیکن آج کے دور میں پانی ماشاءاللہ بآسانی دستیاب بھی ہے اور وافر دستیاب بھی ہے، تو اگر کوئی شخص صرف پانی سے استنجا کر لیتا ہے تو اس کو مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی، اس کو الگ سے ڈیلے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پانی جو ہے یہ ایک بہترین طاہر چیز ہے، طہارت جو ہے اس سے بہترین طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن تو یہیں تک ہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس سے اگلی روایت جو ہے یا اس سے متعلقہ دیگر روایات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔